اشتراکیت اورینٹیلزم کیا ہے؟ اہل مغرب کا مشرقی اسلامی دنیا کی تہذیب، مذاہب، ادب، لغت، تاریخ، ثقافت اور عادات و اطوار کی تعلیم حاصل کرنا۔ جو لوگ استشراق کا کام کرتے ہیں انہیں مستشرق کہا جاتا ہے۔ مستشرق وہ مغربی دانشور ہیں جو مذہبی تعصب کی بنا پر مشرقی علوم خصوصاً اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ اسلام کی روح کو متاثر کیا جائے اور اس کی شکل و صورت کو بگاڑ کر اس کی عظمتوں کو داغدار کیا جائے۔ ہسٹری آف اورینٹیلزم۔ صلیبی جنگوں کے بعد 1312 عیسوی میں یورپ کے اہل علم نے ایک کانفرنس میں یہ طے کیا کہ مشرقی علوم کو اپنے تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ اس فیصلے کے تحت 5 یورپی جامعات میں عربی و اسلامی علوم کی تعلیم شروع کر دی گئی۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں استشراق کا دائرہ کار تمام یورپ میں پھیل گیا۔ 17ویں صدی عیسوی میں شاہ فرانس لوئی چہار دہم نے مستشرقین سے عربی کتب کے تراجم کرائے اور عربوں کی تاریخ پر نئی کتابیں لکھوائیں جن میں عرب قومیت پرستی کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس دور کے بعض مستشرقین نے سابقہ مستشرقین کے کام پر تنقید بھی کی اور اسلام پر ان کے بعض شبہات کو کمزور قرار دیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود اسلام پر کچھ نئے اعتراضات جڑ دیے۔ انہوں نے تاریخ اسلام کی جگہ تاریخ عرب کو متعارف کرایا، غیر عربوں خصوصاً ترکوں کی کردار کشی کی، استعمار کے خلاف لڑنے والے مجاہد قائدین کی تحقیر کی، احادیث اور روات حدیث پر حملے بھی کیے، عالم اسلام کے مختلف فرقوں کے درمیانی پائی جانے والی منافرت کو تیز تر کر دیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں اسلامی کتب کو یورپ کی تمام مشہور زبانوں میں منتقل کیا گیا۔ مستشرقین نے ایسے موضوعات پر بھی کام کیا جن کی مسلمان اہل علم نے تعریف کی ہے۔ نایاب اسلامی متون تلاش کر کے تصحیح کے ساتھ انہیں از سر نو طبع کرایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان گنت کتابیں خصوصاً عرب ممالک کے عوام سے خرید کر یا لوٹ کر یا کتب خانوں سے چوری کر کے یورپی دنیا میں بھیجے گئے۔ مستشرقین کے اہداف کیا ہیں؟ اسلام کو موجودہ یہودیت اور نصرانیت سے ماخوذ قرار دینا، یعنی اسلام آخری اور آفاقی مذہب نہیں بلکہ سابق مذاہب کی نقالی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا پہلا ہدف ہے۔ ان کا دوسرا ہدف ہے رسالت میں شک پیدا کرنا۔ مستشرقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شکوک و شبہات پیدا کرتے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب مفکر اور قائد تو تھے مگر ان کا سچا پیغمبر ہونا یقینی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ان کا تیسرا ہدف ہے قرآن مجید میں شکوک پیدا کرنا۔ اس زمن میں عموماً وہ یہ ثابت کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ ان کا چوتھا ہدف ہے حدیث میں شک پیدا کرنا۔ مستشرقین کا بڑا نشانہ حدیث نبوی ہے۔ اس بارے میں ان کے پاس کچھ گنے چنے اعتراضات ہیں جن کے جوابات علماء اسلام دے چکے ہیں۔ ان کا پانچواں ہدف ہے من گھڑت اور ضعیف روایات کو پھیلانا۔ مستشرقین ایک طرف تو حدیث کے مستند ماخذ کو نشانہ بناتے ہیں تو دوسری طرف وہ ضعیف اور موضوع روایات کو اپنی تحقیقات میں دلائل کے طور پر استعمال کر کے ان کی اشاعت کرتے ہیں۔ ان کا چھٹا ہدف ہے فقہ اسلامی پر طعن کرنا، فقہ اسلامی کو رومن لو سے ماخوذ قرار دینا۔ ان کا ساتواں ہدف ہے عربی کی فصاحت پر اعتراضات کرنا۔ اس سے مقصد قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر اعتراض کرنا ہے، اور ان کا آٹھواں ہدف ہے غیر مسلموں کی زبانوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ پاک و ہند سمیت اکثر اسلامی دنیا میں انگریزی کو فروغ دیا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے عالم اسلام کی مقامی زبانیں شدید خطرے سے دوچار ہیں، اور ان کا نواں ہدف ہے مغربی دنیا کی عظمت کو ثابت کرنا۔
مستشرقین کی کتب پڑھ کر ایک عام مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جانوروں کے درمیان آباد ہے اور انسان صرف یورپ میں پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ دینداری اور دینداروں سے دور رہ کر مغرب کی اندھا دھن نقالی میں اپنی عزت سمجھیں۔ ان کا 10واں ہدف ہے مسلمانوں کو کمزور اور جاہل قرار دینا۔ اکثر مستشرقین مسلمانوں سے ہمدردی کا انداز اختیار کر کے ان میں جان بوجھ کر مایوسی پھیلاتے ہیں۔ یہ لٹریچر پڑھ کر ایک عام مسلمان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسلام کی دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور مسلمان بحیثیت قوم ناقابل اصلاح ہیں۔ ان کا 11واں ہدف ہے جہاد کی غلط تعویلات کرنا۔ مغرب کو ہمیشہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے خوف لاحق رہا ہے، اس لیے مستشرقین مسلمانوں کو جہاد سے دور رکھنے کے لیے طرح طرح کی تعویلات سکھاتے ہیں۔ مستشرقین اپنی تصانیف، مقالوں اور تقریروں میں عموماً ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں: ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، مجموعہ احادیث، فقہ اسلامی، عربی، تاریخ اسلام، مسلمانوں کے فرقے اور اسلامی سلطنتیں، اسلامی تحریکیں وغیرہ۔